اچھا جی. Who is know about ایمان مفصل؟ سر ایمان مفصل یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ پہ ایمان، اس آخرت پہ ایمان، اور فرشتے پہ ایمان. شاباش شاباش، بالکل آپ کو اچھی طرح یاد ہے. اور وہ اصل میں ایک عربی کے الفاظ ہوتے تھے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 عقیدے ہیں that called the 7 article of faith. یہ 7 article of faith جو ہیں سمجھ لو کہ ہمارے اس وقت جنرل آؤٹ لائن کا مین مرکز بھی ہے. اسی پر ہم لوگ تھوڑی بہت بات بھی کریں گے بعد میں. ابھی فی الحال صرف اتنا سمجھ لو کہ یہ 7 فیت ہیں جو ایمان مفصل میں لکھے ہوئے ہیں. اور نمبر 1 بلیو آن اللہ، نمبر 2 بلیو آن ہز بکس، نمبر بلیو آن ہز اینجلس، بلیو آن ہز پروفٹس، اینڈ بلیو آن ہیئر آفٹر. ہیئر آفٹر مینس حشر، یوم الحشر، یوم الحساب. نمبر 6 ڈسٹنی، تقدیر، لک، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. تقدیر، تقدیر کے بارے میں یہ ہے کہ جیسی بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے، اچھی ہے یا بری، اللہ کی طرف سے. اور نمبر 7 از لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد زندگی. سو دیر از little difference between life after death and hereafter. Life after death belong to after death till قیامت. وہ زندگی یا جو کہہ لیں کہ that duration we spend after our death till قیامت، یہ ڈیوریشن ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ لائف آفٹر ڈیتھ. اس سے مراد ہوتی ہے کہ انسان اپنی موت کے بعد سے لے کر قیامت تک بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن وہ زندہ کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس پر ہم لوگ تسلی سے بات کریں گے بعد. ٹھیک ہے. اور ہیئر آفٹر سے مراد قیامت آنے کے بعد وہ ایک پیریڈ گزر جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ دین اگین اسرافیل علیہ السلام میک دا ساؤنڈ آف کیا گراتا ہے، وہ کون سا ساؤنڈ ہے؟ سور، جس کو کہتے ہیں نا. سور سے مراد بس یہ ہارن ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہارن ہے. ہارن اصل میں کہتے ہیں وہ جو گائے کا سینگ ہوتا ہے نا، اس میں جب آواز لگائی جاتی ہے اس کو ہم ہارن کہتے ہیں. تو وہی ہارن ہے یہ اصل میں بنیادی طور پہ. تو یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کیا کریں گے، دوبارہ یہ سور پھونکیں گے اور ہارن کا یہ ساؤنڈ پیدا کریں گے. پھر دوبارہ مخلوق زندہ ہوگی، پھر زمین دوبارہ بنے گی، اور دوبارہ ہر چیز جو ہے زمین بننے کے بعد وہی چیزیں جو زمین کے اندر تھیں وہ دوبارہ نکل کے سامنے آئیں گی. نکلنے سے مراد انسانوں کی جسم جو ہے وہ دوبارہ بنا دیے جائیں گے، اور انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کے باہر آ جائیں گے. یہ پھر لوگ جمع ہوں گے حشر کے میدان میں. یہ جو حشر کے میدان میں جمع ہونے والا دن ہے، یا سور پھونکنے کے بعد جو کچھ واقعات ہوں گے، اسے یوم الحشر کہا جاتا ہے. یوم الحشر یوم الحساب ہے. اور یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہے وہ ہماری زمانے کے، ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر یہ دن ہوگا، اور یہاں لوگ کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب دے رہے ہوں گے. تو ہیئر آفٹر سے مراد وہ ہے. تو یہاں کیا ہوگے، 7 آرٹیکل آف فیتھ یا 7 فیتھ آف اسلام. یہ وہ 7 عقیدے ہو گئے جو ایمان مفصل میں موجود ہیں. نمبر 2 ایکشن. اسلامک آرڈرز کی کائنڈ نمبر 2 وہ کیا ہے؟ ایکشن. ایکشن سے مراد ہوتے ہیں کہ ڈیڈ انسان کی، جو کچھ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے اس کو ڈیڈ کہا جاتا ہے، عمل کہا جاتا ہے. اینڈ یہ جو ایکشنز ہیں، ایکشنز آر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 kinds. نمبر 1 prayers and number 2 simple activities. سمپل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ وہ پریئر سے الگ ہو جائے. پریئرز کے علاوہ جو باقی انسانوں کی ڈیڈز اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ الگ، اور پریئرز الگ. تو ایکشن کی 2 kinds ہیں. یہ انسان جو عمل کرتا ہے 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا تو عبادت کر رہا ہوتا ہے یا دنیاوی کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے. تو عبادت یا پریئرز جو ہے
وہ صرف نماز کو نہیں کہا جاتا بلکہ پریئرز آر 4 kinds. نمبر 1 فرائض, دیٹ مینس نماز, روزہ, زکوٰۃ اینڈ حج. Prayers are for number 1 faraiz. Faraiz means namaz, roza, zakat and hajj. And number 2 sadaqah means charity, and this charity is different from zakat because zakat is obligatory and compulsory in Islam, and it is contained in first kind of prayers like میں نے کیا کہا تھا کہ وہ چیزیں جو فرائض میں شامل ہیں. And zakat is called to give commodity or cash, but صدقہ, ذرا مائک بند کرو. یہ ابھی تک باہر گھوم رہے ہیں. اچھا, تو یہ کیا میں نے کہا کہ صدقہ جو ہے وہ اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے ذرا زکوٰۃ سے وائڈ ہے. سو صدقہ از کالڈ about any action that you done for humanity. کوئی بھی انسانیت کے ناطے آپ نے کوئی عمل کیا ہوگا وہ بھی صدقے میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو عمل کیا جاتا ہے یاد رکھو کہ وہ جیسے آج کل ہمارے یہاں ایک لکھت میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ اس سے جی مذہبی پیرائے میں نہیں کرنا چاہیے. کسی کی آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس کو مذہبی پیرائے میں نہ کریں, اس کی آپ کی نیت مذہبی نہ ہو. بھائی مذہبی ہونی ضروری ہے تبھی تو عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ مال دینے کو کہتے ہیں, کمیڈیٹی دینے کو کہتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو اتنا عام رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے تسلی کے الفاظ بھی کہتا ہے, صبر کی تلقین کرتا ہے, کسی کو جو ہے وہ رحم کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ماں باپ کو رحم کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یا کسی آدمی کی مدد کرتا ہے, مدد کے لیے چلتا ہے, یا اس کو روڈ پار کرا دیتا ہے کسی نابینا کو, یا کسی کا کام کرانے کے لیے سفارش کراتا ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صدقہ کہلاتے ہیں کہ یہ اعمال صدقے میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو صدقے کا جو کرائٹیریا ہے وہ ذرا کیا ہے, بڑا ہے. تو اس کے لیے اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ آپ نے نیت نہیں کی ہوگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. ذہن میں ہونا چاہیے کہ بس میں انسان ہوں, میں مسلمان ہوں, اور یہ چونکہ سب اللہ کے بندے ہیں اس لیے ان کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہونا کیا ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے کہا کہ پریئرس جو ہوتی ہیں وہ 4 ٹائپس کی ہوتی ہیں. فرسٹ جو ہے وہ obligation ہے, اینڈ سیکنڈ کون سا ہے؟ چیریٹی جو ہے, میں نے چیریٹی 2 ٹائپ کی ہے. ایک تو obligation ہے یعنی زکوٰۃ, اور دوسری جو ہے وہ میں نے بتایا کہ چیریٹی صدقہ کو کہتے ہیں. صدقہ اور زکوٰۃ میں جو میں ڈفرینس بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے کہ ہمارے مال میں سے 2.5% جو ہے وہ ہم 2.5% ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جانے والا مال یا اس کی رضا کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل, یہ سب جو ہے صدقہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. ٹھیک ہے,
تو میں اسی کی تفصیل یہ بتا رہا تھا کہ اس میں اگر انسان کچھ بھی عمل کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یہ جو میں نے اعمال بتایا کہ کسی کو اگر روڈ بھی پار کرا رہے ہیں تو یہ بھی صدقے میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی نے آپ کو مثال کے طور پر پیسے دیے کہ آپ یہ غریبوں میں دے دینا، اور آپ نے اس کی بات پر اوبے کیا اور آپ نے وہ چیز غریبوں کو دی، تو آپ کا یہ پورا عمل جو ہے وہ صدقے میں کاؤنٹ ہوگا. یعنی پیسے کسی اور کے ہیں، صرف آپ بانٹ رہے ہیں اس کے قول کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق، تو یہ بھی صدقے میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. صدقہ جو ہے وہ ایک وائڈ سمجھ لیں کہ ایک کرائٹیریا ہے اس کا، اور صدقے میں اور اس میں فرق ہے. تو اسی لیے چیریٹی جب ہم کہتے ہیں تو وہ چیریٹی ظاہر ہے، زکوٰۃ کو بھی ہمارے یہاں انگلش میں چیریٹی کہا جاتا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ ہی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہے تو غریبوں کے لیے،